بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحرین میں سب سے آسان کام ڈھونڈنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ کسی سے بھی کوئی بھی ویزا لیں، ویزا لینے کے بعد اپنے کسی جاننے والے کو بحرین میں ڈھونڈیں ویزا لینے کے بعد، اور بعد میں اسے فون کر کے یہ بولیں کہ تمہارا بھتیجا یا تمہارا بھائی یا تمہارا یہ رشتہ دار جو ہے نا یہ بحرین آ رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے کوئی آسان سا کام ڈھونڈ کے رکھو، کوئی ایسا آسان کام ڈھونڈو، کیونکہ ہمارے بچے سے جو ہے نا وہ مزدوری نہیں ہونی۔ تم اتنے سال ہو گئے ہو باہر گئے ہوئے، تو اس چیز کا اب ہمیں فائدہ ہونا چاہیے کہ اتنے سال باہر رہے ہو، تمہارا تعلق ہوگا، اب ہمارا بچہ آ رہا ہے تو اس کو کسی آسان کام پہ لگوا دینا، مزدوری نہیں اس سے ہونی۔ یہ بات یاد رکھنا، ہم لوگ تمہاری ذمہ داری پہ جو ہے نا وہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے، ویزا کس سے لیا ہے اور کس کام کا ویزا ہے۔ وہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو کوئی کام آتا ہے یا نہیں آتا، وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن کام آپ نے اس کے لیے سب سے آسان ڈھونڈ کے رکھنا ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ آج کل بڑی ہو رہی ہیں۔ فون آتا ہے، کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے، بعد میں یہ تمہارا بھتیجا آ رہا ہے بحرین ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری پہ آ رہا ہے۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور کس کام کے لیے آ رہا ہے، اس کو کیا کام آتا ہے یا کام نہیں آتا، ویزا کس سے لیا ہے، ویزا کس چیز کا ویزا ہے، ویزا لینے سے پہلے کسی سے بات کی ہے کہ نہیں کی، یہ چیز نہیں ہے۔ ویزا لینے کے ٹائم یا کوئی مشورہ لینے کے ٹائم ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں نا، یہ ہم کسی کو یاد نہیں آتے۔ جب کسی کے ہاتھ میں پھنس جاتے ہیں، کسی ایجنٹ کے پاس پھنس جاتے ہیں یا کسی سے ویزا لے لیتے ہیں، بعد میں جو ہے نا ہم باہر رہنے والے جو ہے نا وہ یاد آ جاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرا ایک جاننے والا بھی ہے، میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ بحرین میں ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، ابھی فی الحال جو ہے وہ ویزا نہ لو۔ تو میرے سے ویزا لینے کی بجائے یا میں نے اس کو یہ روکا کہ ابھی نہ ہو، اس چیز کو سمجھنے کی بجائے کسی اور بندے سے ویزا لے کے بعد میں اپنے بڑے بھائی سے مجھے فون کروا دیا کہ تمہارا بھائی جو ہے نا وہ بحرین آ رہا ہے اور اس کے لیے کوئی ایک جاب اچھی سی جو ہے نا وہ ایزی سی جو آسان کام ہو وہ اس کے لیے ذرا ڈھونڈ کے رکھو، یہ آ رہا ہے۔ اب میری جانے بلا میں کیا ڈھونڈ کے رکھوں اس کے لیے، کیونکہ میں تو اس بندے کو پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ ابھی فی الحال جو ہے نا وہ حالات ایسے نہیں ہیں، اس لیے ابھی تھوڑا ویٹ کر لو، میں خود جو ہے کسی سے بات کر کے کوئی بھی ویزا آپ کے لیے ارینج کرواؤں گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو آپ کام کہو گے یا کوئی بھی ایسا سوٹیبل کام آپ کے لیے ڈھونڈ دوں گا۔ اور بعد میں ساتھ یہ شرط بھی رکھ دیتے ہیں جی ہم لوگوں سے مزدوری نہیں ہوتی، ہمارے لیے آسان کام ڈھونڈیں۔ اب یہاں پہ اپنے تو کام ہے نہیں کہ جو آ کے تو آپ کو آسانی سے کام مل جائیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو، چھوٹے بھائی کو، بیٹے کو جب آپ باہر بھیج رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے سامنے یہ بولیں کہ ہمارے بیٹے سے مزدوری نہیں ہوتی، ہمارے بیٹے کو آسان کام چاہیے، اس کو یہ بولیں کہ بھائی ہم لوگ تمہیں اتنے پیسے لگا کے باہر بھیج رہے ہیں، وہاں جا کے اب کوئی بھی کام ملے گا تو کر لینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں بولتے تو ایک چیز یاد رکھیں، بحرین آ کے دوسرے تیسرے مہینے سے پہلے اس نے واپس آپ کے پاس آ جانا ہے، کیونکہ آپ نے خود اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ ہمارے بچے سے مزدوری نہیں ہوتی، ہمارے بچے سے کوئی سخت کام نہیں ہونا، اس لیے آسان کام ملے گا تو وہ کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے ذہن میں یہ ڈال کے بھیجنا ہے نا کہ آسان کام ہے، آسان کام ہوگا تو پھر ہمارا بچہ کر لے گا، اگر کوئی سخت کام ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی مشکل کام ہے، کوئی مزدوری ہے تو ہمارے بیٹے سے یا ہمارے بھائی سے یہ کام نہیں ہونا، تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اسے باہر نہ بھیجیں، کیونکہ یہاں آ کے وہ آپ کا زیادہ نقصان کروائے گا۔ آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائی سے اگر کوئی سخت کام نہیں ہوتا تو آپ اسے پاکستان میں رہ کے موج کروائیں، یہاں آئے گا تو اس کو کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ میری ویڈیو وہ لوگ بھی دیکھیں گے جس کی مجھے کال کر کے یہ بولا تھا، اور اتنے روب سے بولنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں تھی ہے۔ ایک ریکویسٹ اور رسپیکٹیو وے سے بات کرنے کی ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ جس سے ویزا لیتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اسی سے بات کریں, اسی کو بولیں کہ ہمارا بیٹا یا بھائی آ رہا ہے تو اس کو کام بھی لگوانا ہے, ٹھیک ہے. اگر ویزا لینے والا بندہ اس چیز کی حامی نہیں بھرتا تو اپنا کوئی رشتہ دار یا اپنا کوئی جاننے والا, ٹھیک ہے, کسی کے اوپر بوجھ نہ بنائیں. اگر پہلے آپ کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا آپ کا جو بھائی ہے وہ جا کے صرف اور صرف بوجھ بنے گا. میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں, کنفرم کر رہا ہوں. اس کے بعد تعلق خراب ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جاننے والے کو بعد میں یہ بوجھ دینا ہے یا بعد میں اس کی ذمہ داری لگانی ہے تو ویزا لینے سے پہلے اسے پوچھیں کہ کون سا ویزا لیں اور کہاں سے ویزا لیں. بے شک آپ اس سے ویزا نہ لیں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ وہ اندر سے پیسے کھائے گا تو بے شک اس سے ویزا نہ لیں. ویزا جس سے مرضی لیں, لیکن ویزا لینے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیں. ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم مشورہ نہیں کرتے, ہم بعد میں جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے تعلق کی بیس پہ یہ باتیں ایسے کر کے کرتے ہیں. اب اگر ادھر لا کے اس کو کام نہ لگوایا پھر بھی تعلق خراب ہے. لیکن اگر آپ لوگ پہلے تعلق نہیں سوچتے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے بارے میں بھی جو ہے نا ہم سے بھی ایسی امیدیں نہ رکھا کریں. یہ ہمارے اپنا ملک نہیں ہے, یہاں پہ ہمارے اپنے کام نہیں ہوتے. ہم لوگ بھی یہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیز تھوڑی سوچ سمجھ کے اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ڈیل کیا کریں. امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ لگ گئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. بحرین کے بارے میں ریئل باتیں سننے کے لیے, جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی چیز پوچھنی ہو یا بتانی ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.